الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا آج باب نمبر 194 ہم مطالعہ کریں گے۔ باب نمبر 194، عنوان ہے پہلی صف کی فضیلت، پہلی صفوں کو مکمل اور برابر کرنے کا حکم اور بغیر شگاف کے مل کر کھڑے ہونے کا بیان۔ اس حوالے سے بھی اکثر مسلمانوں کو اس چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، لوگ گیپ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں۔ تو آج ہم یہ حدیث پڑھیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مل کے کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے۔ پہلی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یہ جو ہے نا، یہ جابر بن سمورہ ہے، صحیح تلفظ جو ہے نا۔ تو بعض اوقات جو بندہ صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے، عوام اس کو سمجھتی ہے کہ یار یہ غلط پڑھ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے غلط ہی پڑھا ہوتا ہے، تو غلط ہی عام ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پڑھنے والا بندہ غلط پڑھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے، جیسے ابھی ہم ترجمہ ہی پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ عربی بھی لکھی ہوتی ہے نا، تو عربک جو ہے اس میں اس کے جو تلفظ ہے یا اس کے جو اعراب لگے ہوتے ہیں اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، تو یہ سامورہ ہے، جابر بن سمورہ۔ تو مجھے بھی یاد ہے بچپن میں ہم جب پڑھتے تھے نا تو وہ سمرہ ہی پڑھتے تھے، تو کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم ایسے صفے نہیں باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس باندھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صفے باندھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور چونا گچ دیوار کی طرح باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب چونا گچ تو عام نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو جیسے سیمنٹڈ وال ہے، یعنی جیسے سیمنٹ کے ساتھ پکی دیوار بناتے ہیں، تو اس طرح بالکل جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سٹرونگ دیوار بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بیچ میں سے کوئی گزر جائے اور گیپ نہیں چھوڑتے، مقصد یہ ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر پہلی صف اور اذان کی فضیلت، اگر لوگ پہلی صف اور اذان کی فضیلت جان لیں پھر وہ اسے قرآن اندازی کے بغیر نہ پائیں تو یقیناً وہ قرآن اندازی کریں۔ یہ متفقن علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی لوگوں کو اگر پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے اور اذان دینے کا کتنا ثواب ہے، تو پھر لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہوں کہ بھائی میں نے اذان دینی ہے تو میں نے دینی ہے، کوئی کہ میں نے دینی ہے، تو پھر ان کو قرآن اندازی کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے نا، کہ جناب اب تو یہ جو ہے نا کوئی ایسے تو کام نہیں چلے گا، تو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل آئے وہ اذان دے گا۔ اسی طرح پہلی صفوں میں کھڑا ہونے کی فضیلت ہے کہ پہلی صف اگر مکمل ہو گئی، ایک بندہ رہ گیا ہے، ایک جگہ رہ گئی ایک بندے کی، اور بندے 10 آگے ہیں، تو پھر ہر بندہ چاہ رہا ہوگا کہ میں نے کھڑا ہونا ہے، پھر وہ قرآن اندازی کر کے ہی ہو سکتا ہے کہ باری آئے۔ یہ فضیلت ہے، لیکن آج ہمیں دیکھیں ہمیں کتنی ہمیں پتہ ہے اور کتنی ہم فضیلت جانتے ہیں۔ اسی حوالے سے اگلی حدیث جو ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی اور ان کی سب سے بدتر صف آخری ہے۔ بدتر کا مطلب لو کوالٹی کی، یعنی اس میں سب سے زیادہ، یعنی جو سب سے ہائی کوالٹی یا جس میں سب سے زیادہ ثواب ہوگا وہ پہلی صف ہے، اور جو کرتے کرتے پھر سب سے آخر میں ہوگی اس میں سب سے کم ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ بعض کا ترجمہ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں لگتے ہیں کہ یار یہ لفظ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ تو اس حوالے سے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف آخری اور سب سے بری پہلی صف ہے۔ پھر وہی بات ہے، تو مقصد یہ ہے کہ عورتیں پہلے حضور پاک کے زمانے میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں مسجد میں، تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ مردوں کی تو صف بہتر وہ ہے جو امام کے پیچھے ہو، لیکن عورتوں کی بہتر صف جو ہے وہ سب سے پچھلی جو ہوگی،
یعنی عورتوں کی پہلی صف اچھی نہیں ہے، اس کو اتنا گریڈ زیادہ نہیں ملیں گے، سب سے آخری والی کو ملیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یعنی صفوں میں پیچھے رہنے کا عمل دیکھا تو آپ نے ان سے فرمایا آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو، اور جو تمہارے بعد کے لوگ ہیں وہ تمہاری اقتداء کریں۔ یاد رکھو لوگ برابر پیچھے ہٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی ہلا دینے والی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یعنی جو بندہ پیچھے رہتا ہے پیچھے اللہ پھر ایسے بندے کو پیچھے ہی کر دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار تم جو ہے نا اس قابل نہیں ہو کہ آگے بڑھو۔ تو اس لیے آگے بڑھ کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صفوں میں بھی آگے بڑھیں اور پیچھے پیچھے نہ رہیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صف بندی کے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے برابر برابر ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے اختلاف مت کرو، اس طرح تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ تم میں سے میرے قریب وہ لوگ ہوں جو صاحب فہم و ذکا اور اہل دانش ہیں، پھر اس کے بعد جو عقل و دانش میں ان سے قریب، اور پھر وہ جو ان سے قریب ہیں۔ یعنی امام کے پیچھے سمجھدار لوگوں کو، اہل علم لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے۔ یعنی یہ حضور پاک نے فرمایا تو اس کے بعد ظاہر ہے حضور پاک کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، پھر حضور پاک کے بعد جو امت مسلمہ کے جو علماء ہیں جو ان کی وارث ہیں علم کے، تو اسی طرح پھر یہ بات آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علماء جو ہیں جو امام ہیں، جو امام جماعت کروا رہا ہے اس کے قریب ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو اگر خدا نہ خواستہ ان کو جماعت میں ٹیک اپ کرنا پڑے امام کو کچھ وجہ سے تو وہ جماعت کروا سکے، یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں درست کیا کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستی کمال نماز میں سے ہے۔ یعنی نماز کا کمال صفوں کی درستی ہے، اگر صفیں ٹیڑھی میڑھی ہیں تو پھر آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صفوں میں درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آج کی آخری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور چونا گچ دیوار کی طرح مل کر کھڑے ہو، تحقیق میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت دی تھی کہ آپ آگے کھڑے ہیں، امام جس طرح کھڑا ہوتا ہے تو پھر بھی حضور پاک نے فرمایا کہ میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزانہ صلاحیت سے نوازا ہے، اور بھی بڑے معجزے ہیں، یہاں پہ بھی انہوں نے یہی لکھا ہے۔ تو صفوں میں جو ہے نا مل کے کھڑے ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ چیپٹر جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم مکمل کریں گے، کافی لمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔